کہیں یہودیوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، کہیں عیسائیوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، کہیں ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، باوجود کہ نماز پڑھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ تھے جو پہاڑی پہ چڑھ کے عرش والے سے کہا کرتے تھے، اے اللہ اگر مجھے علم ہو جائے سمندر پار تیری مخلوق بستی ہے، میں وہاں پر بھی پہنچ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں۔ یہ وہی امت ہے، یہ وہی مسلمان ہیں، یہ وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ امت مسلمہ، امت قرآن، امت محمدیہ، اہل عقل جب اس امت کی قیمت ہے، پانی کی قیمت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والی اس امت کے خون کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ کہیں یہودیوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، کہیں عیسائیوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، کہیں ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، باوجود کہ نماز پڑھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ وہ کیا بنیادی وجہ اور سبب ہے کہ اتنی محنتیں کرنے کے باوجود ہم واپس عزت کی شاہراہ پر چلنے کے قابل نہیں ہوئے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے لوگوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جن کو اللہ نے عزت دی تھی، جن کو اللہ نے وقار دیا تھا، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر استحکام دیا تھا، وہ تھے جو اللہ کی توحید پہ ایمان لاتے تھے۔ وہ تھے جن کے ناموں کو سن کر کیسر و کسریٰ کے ہاتھوں میں شراب کا جام چھلک جایا کرتا تھا۔ وہ تھے جو اپنے ملک پہ اوپر سے، اپنے شہر کے اوپر سے گزرتی ہوئی بادل کی ایک ٹکڑی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس لے، تیرا خراج مسلمانوں کے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ وہ تھے جو پہاڑی پہ چڑھ کے عرش والے سے کہا کرتے تھے، ربا یہاں زمین ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، سامنے سمندر کی لہریں ہیں، اے اللہ اگر مجھے علم ہو جائے سمندر پار تیری مخلوق بستی ہے، میں وہاں پر بھی پہنچ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں۔ یہ وہی امت ہے، یہ وہی مسلمان ہیں، یہ وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ ان کی گردن جب بھی جھکتی تھی عرش والے کے سامنے، اور آج 95% مسلمانوں کی گردن کبھی کالے جھنڈے کو دیکھ کر جھک جاتی ہے، کبھی پنجے کو دیکھ کر جھک جاتی ہے، کبھی سبز چادر کو دیکھ کر جھک جاتی ہے، کبھی بابا کو دیکھ کر جھک جاتی ہے۔ وہ تھے۔ بادشاہ وقت آرڈر کرتا ہے، میرے دربار میں جو آئے سجدہ کرے۔ زر فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش ملا، پیسے کے لیے بک جانے والے اس کے حق میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ایک امام اس دور میں بھی زندہ ہے، جس کو یہ پتہ لگتا ہے وہ فتویٰ جاری کرتا ہے، بادشاہ بھی کافر ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ بادشاہ اٹھاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ جیل میں پڑے 60 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے، بادشاہ اس عالم کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے تیرے خلاف بغاوت کا ڈر ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو نکال اپنے دربار میں بلا۔ حیلہ میں سمجھاتا ہوں، اپنے دربار میں آنے کے لیے دروازہ نہیں، اس کو کھڑکی میں سے لے کے آ، چھوٹا دروازہ بنا۔ اب یہ چھوٹے دروازے میں سے جب گزرے گا تو لازمی بات ہے پہلے سر جھکائے گا پھر ہی آگے جائے گا۔
جب سر جھک جائے گا تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو لایا گیا، اس نے جب اس دروازے کو دیکھا، اس کے دل میں اس شیطان کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ دروازہ میرے ہی لیے بنا ہے، بجائے گردن جھکانے کے ٹیڑھا ہو کر پہلے پاؤں اندر ڈالے پھر آگے گزرا، اور کہتا ہے بادشاہ اس گردن کو کاٹ سکتا ہے، رب کے علاوہ کہیں جھکا نہیں سکتا۔ وہ تھے عزت پانے والے جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتے تھے، جو شرک سے دور تھے، جن کو رسول نے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، معاذ تیرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو شرک نہ کرنا، معاذ تجھے جلا بھی دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔ وہ توحید پر ایمان لانے والے، وہ توحید کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے گرفتار ہوئے۔ عبداللہ صلیبی بادشاہ کے سامنے پہنچے، نصرانی کے سامنے آئے۔ نصرانی کہتا ہے نصرانی بن جا، آدھی حکومت تجھے گفٹ دے دوں گا۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا میری بیٹی سے شادی کر لے، میری حکومت میں شریک بن جا۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا لے جاؤ اس کو تیل کے کڑاہے میں ڈال دو، اور اگر یہ باز آئے واپس آنا چاہے تو لے آنا، نوجوان مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ عبداللہ کو غلام پکڑ کر لے جا رہے ہیں، عبداللہ رو رہا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رونے لگ گیا۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے نہیں کہا تھا کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے، میرا داماد بن جا، میری حکومت میں شریک بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں ظالم تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانا۔ کہا پھر کیوں روتا تھا؟ کہا روتا تو اس لیے تھا اے عرش والے اللہ، آج تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا۔ تو عبداللہ کی صرف ایک جان ہے، کاش تو ہر بدلے کے، ہر بال کے بدلے میں ایک جان دیتا، اللہ میں تیری توحید پہ ہر جان کو قربان کر ڈالتا۔ وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے، اور آج یہ امت کی ذلت کا بنیادی سبب۔ میری باتیں کڑوی ہوں تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی معاف کرو گے تو چندے مانگنے نہیں آیا۔ اس امت کی بربادی کا بنیادی سبب یہ نہیں کہ وہ اس امت میں جہاد کرنے والے نہیں رہے، اس امت میں نماز پڑھنے والے نہیں رہے، اس امت میں صدقہ دینے والے نہیں رہے، اس امت میں حاجی کم ہو گئے، اس امت میں روزے دار کم ہو گئے۔ اس امت میں حاجی ہے، روزے دار بھی ہے، مجاہد بھی ہے، صدقاتی اور خیراتی بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ اگر اس امت میں ختم ہوئے ہیں تو اللہ کی توحید کو ماننے والے ختم ہو گئے۔ اہل ایمان، اہل توحید، بنیادی جرم ہماری ذلت کا کہ یہ امت شرک کی دلدل میں گر رہی ہے، یہ امت شرک کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ اور اس شرک کے پھیلنے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ شرک پھیلتا کیسے ہے؟ اس شرک کا بنیادی سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ عز و جل کے ذمے جب بھی بات کہو تو سچی بات کہو۔